آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورۃ الرعد، سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد، بجلی کی انتہائی تیز کڑک والی آواز، رات کے معنی جو سب کے اندر حرکت اور جنبش پیدا کر دے، ہیبت اور خوف والی جیسی کیفیت پیدا کرتے، اسی کو تو بجلی کہتے ہیں۔ کسی کو چھو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ انسان جو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہد ہے، سنتا ہے، سن رہا ہے، سائنس کے اعتبار سے سائنسی تحقیق ہے، وہ غلط بھی نہیں، وہ غلط بھی نہیں، صحیح بھی نہیں، وہ صحیح ہے بھی ہے، لیکن صحیح کے اوپر ایک حقیقت ہے، صحیح کے اوپر ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت قدرت، وہ حقیقت قدرت، مشیت خداوندی، اسی چیز کو سمجھانا ہے، اسی چیز کو بتاتا ہے قرآن۔ انسان کی زندگی کے ہر چیز کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ حقیقت قدرت ہے، مشیت ایزدی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور منشا ہے۔ بس یہ جو سمجھ میں آ گیا، بس وہ انسانیت کے کمال کو سمجھ لیا، قدرت کو جان لیا اور پہچان لیا۔ ارے تمام کی تمام چیزیں انسان کے اپنے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آسمان کا دیکھنا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں آسمان کو دیکھوں تو اس سے آپ سے لینا دینا کیا ہے؟ جب آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو آسمان آپ کے ساتھ مخاطب ہوا، آپ آسمان کے سامنے ہوئے، آپ کی فکر آسمان کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ غور کریں میں زمین کے اوپر ہوں، جب آپ غور کریں میں بیٹھا ہوا ہوں، سب آپ کے ساتھ ہے۔ ہوا کو محسوس کریں تو آپ کے ساتھ ہے، ٹھنڈک کو آپ محسوس کریں، گرمی کو آپ محسوس کریں، انفرادی طور پر ہر شخص انفرادی طور پر آیا انفرادی، جائے گا انفرادی، ہے تنہا لیکن سب میں ہے، سب کے بغیر اس کی تنہائی اسے سمجھ میں آتی نہیں۔ الغرض رعد، چند آیتوں کے بعد، زیادہ نہیں، چند آیتوں کے بعد رعد کی تفصیل آ رہی ہے، رعد کی تفصیل آ رہی ہے۔ تمہاری دنیاوی سائنسی اعتبار سے نہیں، وہ تو رہیں گے، وہ تو رہیں گے، آپ کی روح نکالا فرشتہ، لیکن آپ نے الزام دیا فلاں تو نے دھکا دیا، تو نے ٹکر دیا، یہ دیوار گری، فلاں گری، روح نکالنے والی چیز اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ، لیکن تمہاری پہنچ اسباب تک، اسباب کے آگے بھی ایک چیز ہے، اس کو جانو، وہ خفیہ ہے، پوری طرح چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں عقل سمجھ فکر دی ہے، کہ جانتے جاؤ جانتے جاؤ تو پردے ہٹتے چلیں گے۔ ایسے کچھ پردے رکاوٹیں ہیں، ایک دو نہیں، 70,000، پھر قدرت سامنے ہے تمہارے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ کوشش کرنا ہے، مگر ہماری کوشش یہ مادی دنیا کے ظاہر کے اوپر ہی ہے، اجی اسی ظاہر کے ذریعے سے باطن تک پہنچنا ہے۔ الغرض قرآن کی آپ تلاوت کریں، صرف تلاوت سے جڑنا ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک حقیقت ہے، معنی ہے، مطلب ہے، آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو الغرض سورہ کی ابتدا ہو رہی سورۃ الرعد، اس مناسبت سے نام ہے، ہر سورہ کے نام ایک سے زائد ہیں، اس لیے کہ کام بھی ایک سے زائد ہیں۔
ہر انسان کے نام ایک سے زائد ہیں. بتائیے جس کا کوئی ایک ہی نام ہو. آپ دکان چلاتے ہیں تو آپ کا نام پڑ گیا دکاندار. لاہو لاپ کی دنیا میں شہرت رکھتے ہیں کھیل و کود کی تو آپ کا نام ہو گیا. اصل نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام اور پڑ گیا کھلاڑی. خدا نہ کرے آپ چور بنے لیکن چوری کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو آپ کی شہرت ہو جاتی ہے اپنوں کے اندر چور. قتل کا ارتکاب ہو جاتا ہے خدا نہ کرے تو آپ ہو جاتے ہیں قاتل. غربا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں تو آپ کا نام پڑ جاتا ہے غمخوار. آپ ہیں تو یہ پھر اتنے کیسے ہو گئے. گھر میں داخل ہوتے کہنے لگا کہنے والے نے بھیا. پھر آپ کا اصل نام کہاں گیا. آپ کے اصل نام اس میں کوئی فرق ہے. جوڑ تو ہے. پھر کچھ دیر کے بعد آ گیا تو ابا. پھر دوسری حیثیت سے دیکھے تو دادا. پھر حیثیت سے نانا. پھر کسی حیثیت سے چاچا. کبھی پھوپھا. تو اسی طرح ہر سورے کے نام بھی یہ ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اللہ کو سمجھنا بھی آسان ہے. اللہ کے اسماء الحسنی. اللہ تو ایک ہے. اس کی ایکتائی میں کوئی شریک نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام بہت 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 ہیں. تم 100 سمجھتے ہو. تم کو 100 نام مل رہے ہیں. تم 100 سمجھتے ہو. قرآن نے کہاں کہا 100 نام ہے. قرآن نے کہاں کہا 100 نام ہے. صرف 2 حدیث کی کتابوں میں ذکر آیا. مسلم میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث. دیگر صحابہ سے ذکر نہیں ہے. ترمذی جو مسلم کے شاگرد ہیں. ترمذی اور ایک اعتبار سے ترمذی استاد ہیں مسلم شاگرد ہیں. چند چیزوں میں ایسا ہوا ہے. ترمذی میں اسی روایت میں 100 ناموں کا ذکر کر دیا. خود قرآن پڑھیں دیکھیں ملتے چلیں گے نام. ذکر ہے کہ 1000 کے آس پاس ہیں. 1000 کے آس پاس ہیں. کائنات کی چیزوں میں جتنی چیزوں کی کائنات کی گنتی کر نہیں سکتے اللہ کے نام بھی اتنے ہیں گنتی کر نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے. تو ناموں کو جانو تو تمہارا رب تم کو سمجھ میں آئے گا. اللہ کا ارشاد ہے عبادت کرو تو نام کو جان کر. معافی مانگو تو اس کے نام کو جان کر. رزق مانگو تو اس کے نام کو جان کر. صحت مانگو تو اس کے نام کو جان کر. مصیبت سے چھٹکارا جانو تو اس کے نام کو جان کر. کیا جاننا ہے؟ آپ پہ غلطیاں ہوئی گناہ ہوئے تو گناہ کو بخشنے والا ہے. یعنی اللہ کے کام. الغرض سورۃ الرعد ایک نام ہے سورے کا. ایک بات ذہن نشین کم و بیش پورے سورے جتنے نام ہیں وہ سبجیکٹ مضمون عنوان ٹائٹل کی شکل نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ سورہ اخلاص اس کا نام ہے سورۃ التوحید. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. سورہ قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص. سورۃ التوحید. اور بھی نام ہے. اصل نام ہے اس کا سورۃ التوحید. صرف اور صرف اللہ کی ذات میں کوئی دھبانی کوئی شریک نہیں. خالص
اللہ وحدہ لا شریک ہے. تمہارے سارے کے سارے بت پرستی کے جتنے طور طریقے ہیں ان سب کی تردید مختصر 3 آیاتوں میں کر دی گئی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر پوری وضاحت کر دی گئی. جو مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تردید کر دی گئی. عیسائی جو کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہیں تردید کر دی گئی. یہودیوں میں جو ایک طبقہ ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے فضل مانتے ہیں اس کی تردید کر دی گئی. اسی طریقے سے یہ درجہ تم کسی کو دیتے ہو, کسی مٹی کے ڈھیر کو دیتے ہو, پتلے کو دیتے ہو, درخت کو دیتے ہو, دیوار کو دیتے ہو, ان ساری کے ساری چیزوں کی تردید ہوگی. صرف اور صرف اللہ کا ثابت کرنا. جیسا نام ہے پورا کام ہے. اسے پورا 10 پارے پڑھنے کے برابر اجر ملے گا سورہ اخلاص کو جب ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو. سورہ اخلاص ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی ایک شکایت لے کر آئی کہ جب دیکھتا ہوں ان کو نماز میں سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورہ اخلاص پڑھتے چلتے ہیں. اب شکایت کرنے والے کے دماغ کو سمجھانا بھی ہے, شکایت کو رفع دفع بھی کرنا ہے. اچھا بلاؤ. جب آئے قرآن کے سارے صورتیں رکھتے ہوئے تم صرف سورہ اخلاص بار 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 نمازوں میں اسی کو پڑھتے ہو, کس حکمت سے پڑھتے ہو تم؟ انہوں نے کہا سورہ اخلاص سے مجھے بڑی محبت ہے. کیا محبت تھی؟ معنی سے وہ صحابی رسول ہیں, عرب ہیں, پیدائش عربی ہے, اس سے بہت محبت ہے. تو محبت اللہ وحدہ لا شریک ہونے سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی, یعنی جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اب ان کی شکایت کو دفع کرنے کی اب کوئی شکل ہی باقی نہیں, خود دفع ہو گئی. قرآن پڑھنے کا حکم ہے, یہ پڑھو یہ مت پڑھو ایسا تو نہیں ہے. لیکن اس فرمان سے ایسی آیتیں جس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا, اللہ کے جلال کا, اللہ کے کمال کا, اللہ کی رحمت کا, اللہ کی شناخت کی تفصیل معلوم ہوتی ہو, جیسے آیت الکرسی ہے فلاں فلاں, یقیناً اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. سورۃ الرعد نام ہے اس اعتبار سے دوسرے, جیسے سورہ قل اللہ احد, سورہ قل اعوذ بالفلق, اسی طرح سورہ کی ابتدا الف لام میم را, سورہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب, یہ بھی سورہ کا نام. نام ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. تو نام کیا ہے؟ دراصل کام ہے, یعنی ذات کو بتانے والا ایک نام رہتا ہے, اس کے ساتھ کتنے چیزیں جڑ جاتے ہیں, اس کے ساتھ وہ چیز اس کے نام قرار پاتی ہے, اس کو صفات کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شناخت بندے کو جو بتایا میری قدرت کو دیکھو. پورا قرآن سمجھانے کے بعد حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن پر قرآن نازل ہوا, جن پر قرآن کی تعلیم نازل ہوئی, جن پر قرآن کی تفسیر بواسطہ جبریل امین علیہ السلام علمہ شدید القویٰ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے. تو اللہ کو جاننا ہے تو فرمایا تفکروا فی خلق اللہ, ساری مخلوق کے اندر غور کرو. تمہارے سامنے تمہارا ساتھی ہے تو اس پہ غور کرو, تمہاری بیوی پہ نظر پڑتی تو غور کرو, بیوی بول کر غور مت کرو, قدرت کے نمونے پہ غور کرو, قدرت نے جو بنایا اس پہ غور کرو, بیٹے پہ غور کرو, بحیثیت بیٹا نہیں, ایک مرحلے میں بحیثیت بیٹے کے پہلو سے تم اپنے آپ کو آزاد کر کے ثابت کرنا پڑے گا, میں تیرا ہوں, تیرے بعد وہ میرا بیٹا, تیرے بعد یہ میری بیوی, تیرے بعد یہ میری ماں, تیرے بعد یہ میرا باپ,
تیرے بعد یہ میرا دوست، سب کے بعد تو ہی تو ہے، یہ سمجھے۔ قرآن کا سب سے زیادہ کر 5,500 آیتوں سے زائد صرف اللہ کی حقیقت کو سمجھانا، عمل چاہے کچھ بھی نہ ہو یا تھوڑے بھی ہو، حقیقت ایمان کی اگر ہے بس وہ ناجی ہے۔ اس لیے کہ عمل کرنے والے بھی بہت سارے عمل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، عمل کی بڑی کثرت ہے لیکن ان میں سے ایک عمل بھی قابل قبول نہیں، ضائع، بیکار، ضائع، بیکار۔ اس لیے نماز اطمینان سے پڑھنا، جس کو ادب کہتے ہیں، مسجد میں قدم رکھتے ہوئے اطمینان سے داخل ہونا۔ ہم تو کھلاڑی کے جیسے داخل ہوتے ہیں، کھلاڑی کے میدان کے جیسے، مسجد آتے ہی فون کرنے کے لیے، فون کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے، اتنا پرسکون ماحول، اطمینان ہم کو یہاں جیسے ملتا شاید ہی کہیں اور ملتا ہو۔ اس لیے کہ شیطان دلچسپی پیدا کرے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد سے نکلنے تک بے رابطہ رہے تو کیا ہونے والا ہے؟ آج فون ہے، نہیں رہتا تو زندگی کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر ہے سمجھ نہیں، غلط فہمی ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، صبر ہو سکتا ہے۔ چلے مان لیجیے آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، اب نہیں آ رہا، اب کیا نقصان ہوا؟ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ ہاں مجھے بیٹھنے والے ہیں، تو مسجد کے حد تک کیوں نہیں کر سکتا آدمی؟ چلے کسی کی موت کی بھی خبر ہونے دو، اب فون ریسیو کرنے سے زندہ ہو جانے والا ہے وہ چیزیں ٹھہر جائیے آپ۔ اسی کا نام ہے صبر، اسی کا نام ہے پختہ فکر، استقامت۔ کر سکتے ہیں آپ، کیا ہونے والا ہے؟ کہاں ذرے سی اجازت دے دیے تو لازم سے بڑھ کر میری زندگی یہی ہے، اس کے سوا میری زندگی ہے نہیں، یہ کیسا سمجھ لیے؟ ہاں یہ مشقت اٹھاؤ، نکال کے پھینکو۔ محتکب مشورے دے سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہمت ہے صحیح احتکاب کرنا، فون اٹھا کے پھینک دے۔ کیا بدلنے والی ہے دنیا؟ خدا نہ کرے تو رہے، تیرے جانے سے بھی دنیا کا کیا بگڑنے والا ہے؟ رہنے سے بھی کیا سدھرنے والا ہے؟ خالی خیال کی فکر کی، کیوں بیٹھا میں اعتکاف؟ کیوں آیا میں مسجد کو؟ کیوں کھولا میں قرآن کو؟ کتنی دیر کے لیے؟ یکسوئی کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ بس عبادت کے اندر ہی ایسا عمل مقبول ہے، ورنہ دکھنے کے لیے، روٹنگ کے لیے، اپنے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت عمل ہے۔ آپ کا خود ضمیر کہہ دے گا کہ یہ میرا عمل مقبول ہے اور یہ عمل مردود نہیں ہے، یہ ضمیر کہے گا۔ جس کے اندر جو مشقت پڑی وہ بن کر کے رکھنے مشقت ہے آپ کو، کیونکہ عادت ہے نا، مشقت ہے، تب قبولیت میں آ گیا۔ وہ تو کہیں گے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مل کر جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سورۃ الرعد، سورہ الف لام میم را، اس کی وضاحت تو کرنے کی نہیں ہے، بحث سے بہت طویل ہے۔ یہ ایک راز والی باتیں ہیں اللہ کے رسول کے لیے۔ قرآن کے اندر چند چیزیں اللہ کا ارشاد ہے ہم نازل کیے ہیں، جس کے اندر تمہیں ترجمہ، معنی، مطلب نہیں بتائیں گے، نہ سمجھ میں آئے گا، نہ کسی لکھنے والے نے لکھ سکے گا، نہ کسی کے اندر بتانے کی ہمت ہے۔ اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف جو منسوب ہے تو اللہ کی طرف ہے، یقین رکھنا، ایمان رکھنا، عقیدہ مضبوط رکھنا۔ جو سمجھ میں آ رہا اس کو بھی ماننا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا خاموش ماننا۔ نماز میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں، کئی لوگ بحث میں لگے رہتے ہیں،
کہیں کو بحث میں لگنا. نماز فرض کیا اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے. معراج کی شب رات میں نماز فرض ہوئی, فجر میں سے شروع ہونا تھا, نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر نماز کا وقت بتائے, نماز کا طریقہ بتائے, نماز کس طریقے سے چلنا بتائے, پھر آپ پڑھیں. تو ہر رکعت میں ایک رکوع کر کے بتائے, ایک رکوع کرنا بولے, 2 سجدے کر کے بتائے کرنا, بس اتنا ہی. پھر بھی حجت کہیں کو رکوع 1 کیوں, سجدے 2 کیوں؟ تو بحث کرو. ناک 1 کیوں, آنکھیں 2 کیوں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک لائر صاحب ہے مسئلہ پوچھنے کے. لائر ہوں تو رہتے تھوڑی سی حجت ہر چیز میں. یہی مسئلہ پوچھے, سجدے 2 کیوں؟ اور جواب دینا نہیں چاہیے. انہوں بھی سوال میں سوال پیدا کرے. ٹھیک ہے, تمہاری دونوں آنکھیں سامنے کیوں, پیٹھ کے پر کیوں نہیں؟ یہ جواب تلاش کر کے لاؤ, پھر میں تم کو یہ جواب دیتا ہوں. کیا ان کو جواب نہیں آتا تھا, یہ مطلب نہیں ہے. اس وکیل صاحب نے کہا کہ آنکھیں اگر پیٹھ کے پر ہوتی ہیں تو بدنما دکھتی تھیں, سارے انسانوں کو ویسی رہتی تو کئی کو بدنما دکھتی تھی. اس لیے نمازوں کے بارے میں صرف نماز بول, حج کے بارے میں اب پیسہ ہے, عورتوں کا بہت بڑا طبقہ, ان کا پیسہ ہے, میں عمرہ کر کے چاہوں گی. ابھی تمہارے کو محرم نہیں ہے نا, میں تعویلات ٹیڑھے منگے طریقے نکالوں گی, کر کے چاہوں گی. کر لو, کر لو, 20 طرح سے کر رہے ہیں. ٹراول والے تو 20 طریقے نکال کر رہے ہیں. تم اپنے دل میں اطمینان کر لو, میں نے کر لیا, تمہارے کر لینے سے ہو گیا. اگر انسان کے کر لینے سے بات پوری بات بن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے اولئک الذین حبطت اعمالہم, تم نے عمل تو کیا میاں لیکن اس کا کوئی وزن نہیں. جاؤ, تم نے روزے رکھے اٹھا کے پھینک دیے, تم نے نمازیں پڑھے, غیر المصلین نماز پڑھے, اسی لیے میں تم کو دوزخ میں ڈال دوں, جبکہ جنت میں جانا ہے. تم نے کر لیا, مطمئن ہو گئے تو ہو گیا, سمجھ گئے. یہ کہاں سے ہوا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ اس طریقے سے کرو, اس کے حکم کی تابعداری کا نام دین کی اطاعت فرما برداری. اس کا حکم ہے ایسا کرنا, اس لیے کر رہا ہوں. اس کا حکم ہے اس لیے کرنا, اس لیے کر رہا ہوں. بعض جگہ حکمت آپ کی عقل میں سمجھ میں آتی ہیں, وہی چیز بعض جگہ سمجھ سے باہر ہے. تو کیا بحث کرو گے اللہ سے؟ بحث کرو گے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اقلام الف لام میم را, اس کے مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے. کیا معنی مفہوم ہے, اللہ کی ذات خوب جانتی ہے. جس پر نازل کیا گیا ان کو بھی معلوم ہے, انسانوں کو اس کو معلوم کروانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی, بس اس کے اوپر ایمان یقین رکھنا. قطعے کی بنیاد پہ معنی نکالیں, الف سے اللہ کہتے, لام سے جبریل کہتے, میم سے محمد کہتے, پھر فلاں سے فلاں کہتے, را سے رحمان کہتے. قطعے کی بنیاد پہ جانے کیا ضرورت ہے؟ جیسا نماز کے اندر 2 سجدوں کے بارے میں, ایک ہم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا, اللہ کے حکم کی اتباع میں. پہلا سجدہ میں کر رہا ہوں, اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ اس لیے کر رہا ہوں, شیطان نے انکار کر دیا, شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں, اس لیے 2 سجدے ہیں. کسی نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اللہ نے زمین سے پیدا کیا, اس سے زمین پر ماتھا ٹیک کے اقرار کرو, ہاں یقین ہے رب تو نے تو مجھ کو کسی مٹی سے پیدا کیا.
مٹی کی بو آئی تو مجھے الرجی ہے، میں 4-5-6 موٹے موٹے گدے بچھا لیتا ہوں، مٹی کی بو بھی نہیں آنا مجھے. ہم نے ایسا کیا. اتنا اچھا آرام، جتنا نرم گدے پہ سجدہ کرے پیشانی ٹکے. پہلا سجدہ کہ اسی مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے رب مجھے. دوسرا سجدہ اسی مٹی میں مجھے جانا بھی ہے، ماٹی ملا بننا ہے. میں نے پوچھا یہ سب کتابی باتیں ہیں سب؟ نہیں، ایسا تو 3 سجدے ہونا، وفیہ نعیدکم تارۃ اخری بھی ہونا، پھر اس مٹی سے اٹھانا بھی ہے نا. جس کی حکمت نہیں بتائی کیوں خام خواہ ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا. بس اللہ کے حکم کو حکم مان کر کرنا، اتباع کرنا. تو سورہ الف لام میم را یہ نام ہے. سب سے پہلے آیت وضاحت، پورے آگے بڑھنے مطلب سمجھنے سے پہلے تلک آیات الکتاب، یہ جو کچھ آ رہی ہیں. الکتاب بولے تو کتاب اللہ، جہاں جہاں قرآن میں الکتاب ہے کتاب اللہ. یہ عربی کا قاعدہ ہے. آپ عربی پڑھ رہے نہیں، عربی پڑھتے ہوتے تو اس کے ساتھ سمجھاتے ہوتے. الکتاب ہے تو کتاب اللہ، البیت آیا تو بیت اللہ، الشہاب آیا تو شہاب الدین، الجلال آیا تو جلال الدین. شہرت مشہور چیزوں میں پوزیٹو فارم کے اندر سیکنڈ ون کو ڈراپ کر دے کے ادھر ایک آرٹیکل کو بڑھا دیتے ہیں. عربی میں مضاف الیہ کو حذف کر دے کے الف لام اضافہ کر لیتے ہیں مشہور چیزوں میں. ذالک الکتاب اے ذالک کتاب اللہ، البیت العتیق اے بیت اللہ العتیق. صرف مشہور چیزوں میں الجھن پریشان کرنے میں نہیں. یعنی یہ تلک آیات الکتاب، یہ ساری کے سارے کتاب اللہ کلام پاک کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے. اللہ کی قدر و منزلت لاؤ. اسی لیے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا، اللہ کی قدر و منزلت ہے کیا، اس کی وضاحت کئی آیتیں آ رہی. یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر سمجھو. وہ عقیدت سے سمجھنا ہی ایمان ہے، وہی قابل نجات ہے، وہی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. میں جلدی سے 2 رکعت مارا. کرناٹک میں تو عام طور پر میں نے یہی بولی بار بار سنا، ارے 2 سجدے مار کے آتوں رے. میں سمجھا کوئی ایک آشد اتفاق سے کہہ رہا، کئی لوگوں سے سنا، بنگلور میں سنا، دیگر سے میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں نا، ارے 4 سجدے کر کے آتا ہوں رے. اب 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ استعمال میں چل رہے ہیں. یہ قاعدہ ہے غلط العوام پسند، سارے لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں نا. جب عام پبلک ایک استعمال میں آ جاتی ہے تو ایک قاعدہ ہے عربی ہر لینگویج کا، غلط العوام پسند ہو. لوگ غلط بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن غلطی کے معنی میں نہیں لا رہے ہیں، وہ صحیح کے معنی کو سمجھ لے رہے موڑ کر. تو تم اے لوگوں پڑھے لکھے ہوئے اپنی تعلیم کی حماقت نہ کو جاتا ہو، وہ صحیح ہے سمجھو. کیچڑ بولنا غلط ہے، کیچڑ بولنا صحیح ہے، چکڑ بولنا غلط ہے. چلیے آپ صحیح بول کے بس میں بیٹھ جائیے. کیچڑ پلی کا ٹکٹ دیجیے اور لے کے جا کے آئیے، آپ دیکھیں گے. آپ چکڑ بولیں گے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا، آپ پہنچیں گے وغیرہ. تو یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں. کتاب اللہ کو سمجھو، پہلے اس پر ایمان لاؤ تو پھر بات آگے بڑھے گی. لہذا یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہم بھیج رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے ذریعے سے انسانوں کے لیے. عام طور پر اے مسلمان، خاص طور پر تجھے اس کی خشیت، خوف خداوندی کی اہمیت تیرے پاس تو اور زیادہ ہونا ہے تاکہ تو اپنے مسلمانی کا ثبوت ظاہر کر سکے. والذی انزل الیک من ربک، اس لیے میں یہاں رک کے چل رہا ہوں.
اس سے پہلے بھی قرات پڑھا اسی، مگر آپ کو تو قرات ویسی کرنا ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق، پڑھنا اسی ہے، میں ترجمے کے لحاظ سے پڑھتا ہوں آپ کو، والذی انزل الیک من ربک الحق، پریڈیکیٹ ہے یہ، یہاں تک سبجیکٹ بنانا اس کو، والذی انزل الیک من ربک، وہ تمام کی تمام چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو اتاری گئی آپ کے رب کے پاس سے، یہ سب حق ہے، حق ہے۔ جو شکوک و شبہات پیدا کر رہی قوم، جو انسان، جو مشرکین، ان کے شک و شبہے میں مت آؤ۔ عملی طور پر آج کل کے مسلمانوں کی کثرت شک و شبہے میں چل رہی ہے، کیونکہ ادھر رابطہ نہیں، وقت نکالنے تیار نہیں، چوری کرنے اس کے طریقے سیکھنے کے لیے وقت نکالنے تیار ہیں۔ موبائل کی مختلف دنیا سے مستعمل کرنے کے سوا کرنے کے لیے ہم ایک سے بڑھ کے کمال رکھتے ہیں۔ رکھو، دنیا کی ہر چیز سے کمال پیدا کرو، ہر چیز وجود میں آئی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ اس کے لیے ہیں یہ نہیں ہے، اسی کے ہو کر رہنا نہیں ہے۔ دنیا آپ کے واسطے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، دنیا آپ کو دیا، دنیا بولے تو سب چیزیں ہیں، من اسی کے لیے میں پیدا ہوں سمجھنا، اسی کے لیے وقف ہونا، یہ جرم ہے، یہ خطا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو سدھارنا ہے۔ سدھارنے کی چیز یہ ہے، کھانا آپ کے لیے، پانی آپ کے لیے، حرام طریقے سے نہیں ہونا، غلط چیز نہیں ہونا، بس کاروبار آپ کے لیے، غلط طریقے سے نہیں ہونا۔ تو لہذا ساری کی ساری چیزیں جو اتری ہیں کلام پاک اللہ کی پاس سے، اللہ کا کلام ہے، وہی کچھ بھی کہے حق ہے، اور ہمارے لیے سمجھنے والے سمجھے گئے، لیکن آپ نہیں سمجھے اس کو، کیا حق ہے؟ یہ قرآن حق ہے، لہذا اس کو اٹھا کے رکھ دینا حق ہے۔ اجی ہر لفظ کے ذریعے سے، ہر آیت کے ذریعے سے جو حکم بتا رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، جو خرابی بتا کر روک رہے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا منشا ہے، یہ یقین رکھو۔ قرآن پاک حق ہے، میں چوم کے رکھ دیتا ہوں، سینے کو لگا کے رکھ دیتا ہوں، یہ کرنا چاہیے، برے ادب کے طریقے، بلکہ خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے، اللہ کے کلام کو معطر بھی کر سکتے ہیں، یہ خرچہ کہیں کرو، ہم مساجد کو معطر نہیں کر رہے ہوں، خوشبو کے ساتھ آنے کا حکم ہے مسجد میں، بدبو کے ساتھ نہیں آنے کا حکم ہے، مسجد سے بہت دور رہو، نہیں آگے آنے دو نا، کوئی رعایت نہیں رہو، دور رہے، دور رہے، دور رہے۔ تم کو نظر نہیں آ رہے فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت ہے مسجد میں، آپ کے ہر لفظ کو، ذکر کو پورے اعزاز کے ساتھ اٹھا کر حفاظت کے ساتھ لے کر جانے کے لیے، کہ وہی مفہوم تو سمجھنا ہے، بدبو رہی تو آتے نہیں، بدبو رہی تو آتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام، اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے سرٹیفائڈ طریقوں کا نظام ایسے بنایا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سے پوچھتے بھی، اچھا وہ مجھ کو گناہ بخشنے والا سمجھ رہا تھا، گناہ بخشو کہا، کیا اس نے مجھے دیکھا؟ نہیں، اگر دیکھتا تو کیسا کرتا تھا؟ تو گواہ رہے میں نے اس کو معاف کر دیا، تمہاری تعریف ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، تمہاری ہر چیز کا ریکارڈ کے لیے وہ گواہ ہے، ایک بول کے نہیں، ابھی چند آیتوں کے بعد آنے والا ہے فرشتوں کا عنوان، تمہارے ساتھ کتنے چپکا کے رکھیں اللہ تعالیٰ،
نکل ہی نہیں سکتے، چھوٹ ہی نہیں سکتے، تم ایک حرکت بھی ادا نہیں کر سکتے فرشتوں کے بنا۔ 6-7 آیتوں کے بعد اس کی تفصیل آنے والی ہے، فرشتوں کا نظام کیسے جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ فی الوقت یہاں پر کہ اس کلام پاک کو اللہ کا کلام، اس کا درجہ دو، اور جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ مسئلہ پریشانی کا یہ چاہیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کی میجارٹی، سب سے بڑی کثرت یقین نہیں رکھتی۔ جو میں کر لیا ہاں وہ ٹھیک، جو میں کر لیا ہاں ٹھیک، وہ بولتے رہتے، وہ کرتے رہتے، کیا کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ بولنا مت چھوڑیے، پھر نہیں کر رہا نا فکر مت لگا لیجیے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، انہیں سن رہا نہیں، مجھے مان رہا نہیں، میری بات کو نہیں مان رہا، یہ قبول نہیں کر رہا، یہ دل پہ ٹینشن لگا کے یہ فکر میں مر جائیں گے آپ کو بالکل سوچنا نہیں، صرف آپ کا کام بتانا، بولنا، کرتے چلنا، کرتے چلنا۔ جو سدھرا، جس کے سدھرنا جس کی تقدیر میں ہے وہی سدھرے گا، سدھارنے والے ہم۔ اب سدھارتے کیسا ہی وہ کیفیت بتا دیا، دل سے آپ ارادہ کر کے اس جانب رخ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سدھارنا شروع کرے آپ کو۔ آپ ارادہ نہیں کرے تو خالی سنے، 2 کان ہے نا، ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا، پھر 2 ہیں کہ کو کمال ہے درمیان میں اٹکانا، سننے کے بعد درمیان میں اٹکانا ہی کمال ہے۔ اس کے لیے ہمت کرنا، ہمت پیدا کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا نہیں۔ اس میں چیزیں آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، 2 کان ہے کیوں؟ ہر بات جب کہنے کے بعد 2 کان ہے تو 2 طریقے سے الگ الگ سنائی دیتا ہے کیا؟ 2 آنکھ ہو تو الگ الگ دکھائی دیتا ہے کیا؟ 2 آنکھ مل کر ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں، 2 کان مل کر ایک ہی چیز کو سنتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں سب سے بڑی کثرت، یہ خود اللہ نے کہہ دیا تو تمہارے کو رونا دھونا کیا ہے؟ سب مسلمان ہو جانا سب۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں کی، اللہ نے دعائیں قبول کی، اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ نے صاف کہہ دیا میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ جتنے اسلام میں لا لیے سب کے سب، اس میں بڑا اتحاد بھی ہو جانا، سب کے سب اختلاف نہیں ہونا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اختلاف ہوں گا، نہ صرف اختلاف ہوں گا، اختلاف اتنا بڑھے گا، 73 یونٹس میں نکلنے میں بڑھ جائیں گا، مگر میں تو ایک ہی کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، جنت میرے باپ کی جائے گی، میرے گھر کی جائے گی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، معیار یہ نہیں بتائے، اس لیے دعا میں بھی کرنا اللہ تعالیٰ اہل سنہ والجماع، سنہ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، صحابہ کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اہل سنہ والجماع کا مطلب وہ ہے، یہ پردے جو لٹک رہے ہیں کہیں یہ سمجھ لیں گے تم ارے میں جا کے اس سے ہاتھ دے کے گلے مل کے آ گیا میں جنتی ہو گیا، وہ ایک الگ جماعتوں کی شناخت الگ ہے۔ کہ جتنے نام ہیں نا بڑے پیارے پیارے ہیں، لیکن ایک ایک نام کو لے کے کھوج کرو، چلیے جماعت اسلام، دوسرے بھیڑیا، لمباڑی، چمبارن، تبلیغی، دوسرے سنت، کیا مطلب ہے؟ یہ الگ فروعی چیزوں کے اوپر ایک شناخت پہچان کی چیزیں، وہ نام کے اندر پوری معنویت نہیں ہے، پوری معنویت نہیں ہے، پوری معنویت نہیں ہے۔ اس میں سے ایک جماعت صرف اقتدار پیسہ، اقتدار پیسے کی طرف ہے، اس کے اندر سینہ تنانے والی بات ہے۔ ارے تواضع انکساری کے کمال پیدا کرنے کا نام ایمان ہے،
لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہے، لیکن تکمیل اسلام نہیں ہے، کہاں ہے؟ اسی طرح دوسرے کہ مخصوص خالی ذکر کرو اتنے ملیں گے، ذکر کرو اتنے وہ ملیں گے فلاں، تو وہ بھی اسلام کا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پورا دین اسلام کہاں سے آیا؟ گروپ کی شکل میں ہے میرے پاس، مسجد کے اطراف بھرے ہوئے ہیں، پورے پورے کمروں میں بھی پوری جماعت بن کر رہی میرے پاس، یہ دریافت کرنے کے لیے نا یہ فضائل اعمال و کتاب پڑھتے ہیں، میں اس میں بیٹھتا ہوں، پڑھنا نہیں پڑھنا، بیٹھنا نہیں بیٹھنا۔ میں نے فرمایا آپ کتاب پڑھے، پوری کتاب پڑھے، لے کر آئیے کتاب کے شروع سے آخر تک اس میں ایک چیز بھی جو لکھی گئی ہے غلط نہیں ہے، لیکن جو دین ہے وہ پورا دین اس میں موجود نہیں ہے۔ اب جائیے آپ، اس میں لکھی ہوئی چیز ایک بھی غلط نہیں ہے، اگر وہ کتاب میں جو لکھا وہ تج پڑھ کر اس کے اوپر منہ شگافی نہیں کرنا، لب کشائی نہیں کرنا، تو سب ہے۔ بیسویں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ولیکن اکثر کے مسئلہ تو یہ کہ لیکن لوگوں کی سب سے بڑی کثرت اسی کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ کیا یقین نہیں؟ پہلے اللہ کے کلام کا تقدس، اس کی بڑائی کو رکھو، پھر آپ کو جب حکم دے دیا اللہ کا حکم ہے، میری ذات کے خلاف چل رہا ہے، میری جان کے خلاف بات پڑ رہی ہے، میرے بچوں کے خلاف پڑ رہی ہے، میرے کاروبار کے خلاف کر رہی ہے، میں اب تک اس کے اوپر غلط طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے، تب یقین پیدا کر لو۔ تو پھر دیکھو پھر آپ کے لیے کیا چیز ہو گئی۔ جو نظارے بھی ہوتے ہیں اسی دن سے آپ کی خوابوں کی دنیا بدل جائیں گی، اللہ کے بارگاہ والی چیزوں کی کیفیتیں آپ کو دکھلائی جانے لگیں گی۔ آپ کے خواب بتاتے ہیں آپ کی زندگی کس رخ پر چل رہی۔ اب اس کے بعد والی آیت سے اللہ کون ہے پہلے یہ پہچانو، یہ اللہ کا کلام ہے، حق ہے۔ یہ کلام کے حق ہونے پر، یہ اللہ کی ذات حق ہونے کے اوپر، اسی کے اوپر اکثر لوگوں کے اندر خرابی ہے، اسی لیے انبیاء کو بھیجے، اسی لیے اللہ کا کلام کو بھیجے، ورنہ عام طور پر ہر قوم کا آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ نام بدلو، اس سے کیا بدلنے والا ہے؟ ایشور بولو، ایل بولو، دیوتا بولو، بھگوان بولو، اللہ بولو، خدا بولو، گاڈ بولو، زبان اردو الفاظ میں کوئی فرق نہیں، مخواہ حماقت ہے۔ خدا حافظ بولنا نہیں، اللہ حافظ بولنا۔ چلیے آپ کے بابا دادا سب کے سب پوری کتابیں لے کے دیکھیے، خدا نے فرمایا، خدا نے فرمایا، جب نہیں بولنا تو وہ سب کے سب پورے آبا جب بڑے گستاخ تھے، بڑے گستاخ تھے۔ آپ وہاں سے چھن 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 کے آج آپ بڑی پیاری اچھی نسل بن کر آئے، جبکہ رونا آپ کے اوپر ہے۔ اب اسلام کے اوپر آفت آئیے آپ کے ذریعے سے۔ بیسویں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تب اگلی آیت سے اللہ کی شناخت و پہچان، قدرت کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے علم سے باہر نہیں ہیں، لیکن غلطی ہے آپ میں۔ مشاہدہ ہے، مشاہدے کے غور و فکر والے سبق کو آپ چھوڑیں۔ روز کھا رہے ہیں، سمجھ لیں گے کھانے کا نام ہی ہے، زندگی کا نام ہی ہے، جینے کا نام ہی ہے، مرنے کا نام نہیں ہے، لہٰذا ایک بلڈنگ ہے تو اور ایک بلڈنگ بناتا ہوں، پھر اس کے اوپر ایک بناتا ہوں۔ کیا پورے میں کو دیکھا ہوں، دو حقیقی بھائی آزو بازو بلڈنگ بنائے، 3 منزلہ بلڈنگ بنایا، اسی سے جڑی ہوئی ایک بھائی کی بلڈنگ ہے، انہیں اوپر کی دیوار 1 فٹ اونچی رکھا۔ اب دوسرے بھائی غصہ آیا، پھر انہیں اور اونچے اٹھایا، اس سے 3 فٹ انہیں اونچی کرا اٹھایا۔
پھر اس کے بعد یہ اوپر اٹھا چل رہا تھا مقابلہ چل رہا. کیا ہے مقابلہ چل رہا. دینی کاروبار میں معاملات میں نہیں کیجئے. کون کیا کر رہا مت کرو، میں یہ کہنے والا نہیں. دنیا چلے گی، فلاں یہ کہتا ہے، اس کی استعداد صلاحیت وہ کہے گا چو، وہ کرے گا چو. اور اللہ خود فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کثرت تو ایسے ہی رہیں گی، کثرت کے اندر قلت چھپے ہوئے موتیاں ایسی چھپی ہوئی رہتی ہیں گہرائی میں. تم ان موتیوں کی طرف پہنچو، تم موتی بنو، تم ہیرے بنو. بس تمہارے ایک اور دو یا چند کی وجہ سے اس دنیا کو میں باقی رکھوں گا، لیکن سب کے سامنے اچھا نمونہ تم بن جاؤ، پیش آ جاؤ. سبحان اللہ.